اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے بار بار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہوا کہ میری نشانیاں دیکھ کے مجھے پہچانا۔ ہم آتے ہیں اس پارک میں، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ درخت کیسے اگتے ہیں، کبھی تو بالکل جو ہے وہ ٹونڈ مونڈ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے کونپلیں پھوٹتی ہیں اور پھر جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ یہ ایک پلاٹ ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہی ٹیوب ویل سے لگ رہا ہے، ایک کے اوپر پھل کچھ لگ رہا ہے، دوسرے پہ کچھ لگ رہا ہے، تیسرے پہ کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ اس طرح کبھی ہم نے دیکھا کہ روز صبح جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور پھر جب طلوع ہوتا ہے اس وقت آہستہ 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 اس کا ٹمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے، وہ پیک میں جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ رات آ جاتی ہے۔ اگر یہ ٹمپریچر یکدم جو ہے وہ چینج یہ بتدریج نہ ہو، سلولی نہ ہو، تو پھر کیا ہو، یکدم ہم 45 ٹمپریچر برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے انسان کے جسم کو امیون کرتا ہے، اس کو یوز ٹو کرتا ہے، اس لیول پہ لاتا ہے، اور جہاں پہ ہے اس کے بعد پھر اس کو لانا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری زمین جو ہے وہ گھومتی ہے اپنا محور کے گرد۔ محور کیا ہے اس کا؟ سورج۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی ایسی طاقت ہے جو زمین کو اس کے گرد گھماتی رہتی ہے۔ اگر یہ زمین نہ گھومتی تو پھر کیا ہوتا؟ سٹینڈ سٹل ہوتی سے، تو پھر زمین کا ایک حصہ تو سورج کے سامنے ہوتا، روز 12 بجے رہتے ہر وقت، اور روز اس وقت جو ہے وہ 45 ڈگری ٹمپریچر 50 ڈگری ٹمپریچر ہوتا، تو کیا ہوتا؟ کوئی بھی چیز جو ہے وہ زندہ نہ رہ پاتی۔ اور دوسری طرف والے جن کے اوپر ہمیشہ رات ہوتی، رات ہمیشہ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں سورج پہنچتا نہ، اس کی حرارت اس کی ہیٹ نہ پہنچتی، وہ سردی سے مر جاتے، وہ گرمی سے مر جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ کروڑوں سالوں سے ملی سیکنڈ کا اس میں فرق نہیں آیا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی چلی جا رہی۔ اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود رات کس لیے بنائی جاتی ہے؟ تاکہ آرام کر سکے بندہ۔ آرام کرنے کے لیے کون سی چیز ضرورت ہوتی ہے؟ ایک چیز کہ ٹھنڈی ہو اور دوسری اندھیرا ہو، اور کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتی ہے؟ کہ روشنی ہو جس میں دیکھا جا سکے۔ کل کہہ دیجئے ارائیتم، بلا دیکھا تم نے؟ ان الف استفہامیہ استعمال ہوا ہے، راہ دیکھنا، تم ضمیر لگی ہے، بلا کیا دیکھا تم نے؟ ان جعل اللہ علیکم، اگر بنا دیتا اللہ تم پر اللیلہ، رات کو، سرمدا۔ اب یہ لفظ جو ہے نا، یہ بیسیکلی لفظ میم اس میں زائد ہے، یہ لفظ سرمدا ہے، سردہ ہے یہ لفظ، جس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، دائم رہنے والا، جو ہمیشگی اس میں پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ تمہارے اوپر رات بنا دیتا ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک، کہ اس کا مطلب پھر یہاں پہ یہ نظر آتا کہ وہ قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے، اس سے کوئی نہ نہیں ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے کہ ہم اس سے بھاگ جائیں گے۔ اگر اللہ تمہارے اوپر رات ہمیشگی کی طاری کر دیتا روز قیامت تک، من الہ، کون معبود ہوئے، کون الہ ہے غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یاتیکم، عطا کا معنی آنا ہوتا ہے، اگر اس کا صلہ با آ جائے تو لانا ہو جاتا ہے، یاتیکم، وہ لائے تم پر، بے ضیان۔ اب دیکھیں یہ لفظ، اس کو بے کو علیحدہ کر دیجئے، ضیاء علیحدہ کر دیجئے۔ ضیاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی، بے کا معنی پر، تم پر۔ یہ بے ضیاء لفظ جو تھوڑا سا کمپلیکس نظر آتا ہے، اب اس کو بے کو ہٹائیں، علیحدہ کریں، ضیاء علیحدہ کریں تو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ تم پر روشنی، کون ہے اور معبود، کون ہے اور جس کو تم نے بنا رکھا ہے سوائے اللہ کے، جو تمہارے اوپر روشنی لا دے؟ افلا تسمعون،
سنتے نہیں ہو تم اس بات کو؟ کیونکہ رات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ رات کی اندھیری ہے اور اس میں کوئی اور لا نہیں سکتا، تو رات کو دیکھا تو جا نہیں سکتا، تو سنا ہی جا سکتا ہے صرف۔ کیا تم اللہ کی نصیحتوں کو نہیں سنتے؟ کیا اللہ کے واعظ کو نہیں سنتے تم کہ اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی رات جو ہے، کوئی اور اللہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کون ہے اور جس کو تم سنتے نہیں ہو؟ بہرے ہو تم کہ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ قل کہہ دیجئے ارائیتم بلا دیکھو تم، ان جعل اللہ علیکم النہار اگر بنا دیتا اللہ تم پر دن سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامہ روز قیامت تک، من الہ غیر اللہ کون ہے معبود، کون ہے وہ تمہارا الہ غیر اللہ اللہ کے سوا، یاتیکم لے آتا، بے علیحدہ کر دیجئے یہاں پہ بھی، پر باقی کیا بچا؟ لیل رات، باللیل تم پر رات، تسکنون فیہ تم سکون ان سے سوتے ہو، سکون کرتے ہو جس میں۔ اگر اللہ بھلا دیکھو تم، اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ رات روز قیامت تک دن ہی رہنے دیتا، کون ہے جو تمہارے لیے رات کو سونے کے لیے جو ہے وہ رات لے کے آتا؟ پھر افلا تبصرون دیکھتے نہیں ہو اللہ کی نشانیوں کو تم؟ من رحمتہ اور اپنی رحمت سے اس نے، جعل لکم بنایا تمہارے لیے، اللیل والنہار رات کو اور دن کو، اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، تم سو جاؤ، فیہ اس میں، ولتبتغوا یہ لکھے دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اسی ترتیب سے ہے، لیل النہار لیل کے ساتھ تم رات کو جو ہے سکون حاصل کرو، ولتبتغوا ابتغاء ان سے، ابتغاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا، چاہنا، اور لام علیحدہ کر دیجئے، لفظ اس میں سے کھول لیں اس کو، لام علیحدہ کر لیجئے، تے علیحدہ کر لیجئے، اس کے بعد کیا بچا لفظ؟ ابتغاء، اور اس کے ساتھ واو لفظ جو ہے وہ لگا دیجئے جمع کے لیے، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کر سکو، من فضلہ اس کا فضل، کس لیے؟ وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو، کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس رات میں آرام کر سکو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی یہ نعمت ہے، انسان جتنا بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، چند گھڑیاں جب وہ سو جاتا ہے اس کے ساری مشینری جو ہے وہ دوبارہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتی ہے، اس کی ساری ٹیوننگ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ویسے کا ویسے جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ رات نہ ہوتی تو وہ پھر سکون نہ آتا، انسان زندہ نہ رہ سکتا اس کو، اور دن نہ ہوتا تو دن کو معاش کے لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اگر دن نہ ہوتا تو پھر تو ہر طرف اندھیرا ہی ہوتا، پھر معاش جو ہے وہ کیسے چل سکتا؟ لوگ رزق کے لیے کیسے نکلتے؟ یہ پرندے جو ہے وہ اپنا دانہ جو ہے وہ کیسے کھاتے؟ جیسے پرندے دن کو نہیں دیکھ سکتے ایسے ہم بھی نہ دیکھ سکتے اس کو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو اس کا، اس کے شکر گزار بن جاؤ، ان کفر نہ کرو، تم انکاری نہ ہو جاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور اس دن وہ بلائے گا، وہ آواز دے گا ان کو، فَيَقُولُ پس وہ جس دن وہ آواز دے گا ان کو، فَيَقُولُ پس وہ کہے گا ان سے، اینا کہاں ہیں؟ شرکائی الذین میرے شریک، کہاں ہیں میرے شریک؟ الذین کنتم تزعمون وہ جن کے بارے میں تم بڑا گمنڈ کیا کرتے تھے، جن کو میرے برابر کھڑا کیا کرتے تھے، جن سے جو ہے وہ میرے علاوہ مانگا کرتے تھے، دیتا میں تھا اور شکر تم کسی اور کا ادا کیا کرتے تھے، کدھر ہیں میرے شریک؟ لاؤ ذرا ان کو میرے سامنے۔ اب پھر مکر جان گے اس وقت۔ وَنَزَعْنَا نزا لفظ کس سے ہے؟ نازون سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نزا کا عالم، مطلب روح کو نکالا جاتا ہے جب۔ وَنَزَعْنَا اور نکالیں گے ہم، مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہر امت میں سے گواہ۔ اب یہ گواہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہوگا، جنہوں نے اس وقت کہا ہوگا کہ ہاں اللہ میں نے تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا میں نے آگے پہنچا دیا۔ وہ کون ہوں گے؟ ہر وقت امت کے نبی ہوں گے، ہر امت کے علماء ہوں گے،
جن لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ اللہ کا علم بلند کیا ہوگا، اللہ کا پیغام آگے پہنچائے گا، اللہ ان کو بلائے گا گواہ کے طور پہ۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال لیں گے اس دن ہر امت میں سے گواہ۔ فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتو، لاؤ، برہانکم، دلیل اپنی، کس بل بوتے پر تم اس وقت جو ہے وہ میری نافرمانی کیا کرتے تھے، کس بل بوتے پر اس وقت جو ہے وہ اولاد میں دیتا تھا اور تم اس کا نام پیراں دیتا رکھ دیا کرتے تھے، کس بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ تمہیں جانور جو ہے وہ میں جانور ہوتے تھے اور تم ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے کان میں، ان کے گلے میں پٹا ڈال کے جو ہے وہ ان کو کسی اور کے نام سے منسوب کر دیا کرتے تھے، وہ جو تمہیں کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں بچا دیں گے، لاؤ دلیل اپنی اب۔ قُلْ ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ہم اس دن ان سے کہیں گے۔ فَعَلِمُوا، پھر وہ جان لیں گے، پھر ان کو پتہ لگے گا، ان الحق للہ، کہ ساری سچائی تو اللہ ہی کی ہے، وَضَلَّ، اور گم ہو جائے گا، انہم، ان سے، ما کانوا یفترون، وہ جو گھڑا کرتے تھے، جو افتراء کیا کرتے تھے، تو جو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ دین کی کئی نئی شکلیں جو ہے وہ ایجاد کر لی تھیں، جس وقت دھمال کو دین کا درجہ دے دیا گیا تھا، صوفیانہ کلام مذہب بن گیا تھا، میوزک کے ساتھ جو ہے وہ نعتیں گانا جو ہے وہ دین ہو گیا تھا، اس وقت وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا، اس وقت ان کو ہوش آئے گی، وہ ہوش آج بھی آ سکتی۔ دیکھیں جہاں پہ یہ کہا گیا تو اس وقت ایسے جیسے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا ہے، فَكَيْفَ، پس کیسا ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا دیں گے۔ اب وہ گواہی کے لیے جو ہے امت محمدیہ ہی آئے گی، پوچھا جائے گا کہ گواہی کے لیے ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے سامنے دیکھا ہو، لیکن محمد کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ لائے گا، لوگ کہیں گے جی یہ کیسے، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تم کیسے گواہی دیتے ہو، ہمارے پاس اللہ کی کتاب آئی تھی، اور اللہ کی کتاب میں جو ہے وہ نوح کا قصہ آیا تھا کہ نوح نے اپنی قوم کو تبلیغ کر دی تھی، وہ کتاب سچی تھی تو اس لیے وہ گواہی بھی سچی تھی، تو یہی اس وقت جو ہے ان سے کہا جائے گا۔ تو اسی طرح رسول ان سب کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہوگا۔ وہ جو حجۃ الوداع کے اوپر جو کہا تھا اللہ گواہ رہنا، میں نے پیغام پہنچا دیا، اور لاکھ کے مجمع نے جو اس وقت جو ہے وہ کہا تھا ہاں ہاں پہنچا دیا، تو یہی گواہی ہے۔ اس وقت ان سے پوچھا گواہی لائی جائے گی کہ اچھا نبیوں نے تمہارے پاس پیغام پہنچا دیا تھا، نبیوں کو کیا جواب دیا تھا تم لوگوں نے؟ نبیوں کا استہزاء اڑایا تھا، نبیوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے، نبیوں کی، دیکھیے نبیوں کا استہزاء اڑانا، نبیوں کو دکھ دینا، ان کے احکامات کو نہ ماننا ہوتا ہے، اس کے مترادف ہوتا ہے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات مانیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دے رہے ہیں، ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، بڑی ایک 2 + 2 = 4 والی بات ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس چیز کے اوپر۔ یہ دن چڑھا ہے نا، یہ نہ چڑھتا تو پھر کیا ہم یہاں بیٹھے ہوتے؟ یہ مارچ کے لیے نکلتے لوگ ہم؟ ہوتا کیا کہ رات سردی ہوتی، سردی میں ہر چیز جام ہو جاتی اور پھر کچھ بھی نہ ہو زندہ رہ سکتا۔ اب یہ 2 بجے جب 45 ٹمپریچر ہوگا، مسلسل یہی رہتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہر چیز جل جاتی، کوئی چیز زندہ نہ رہ پاتی۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، اور کروڑوں ہزاروں سالوں سے جو ہے، کروڑوں لاکھوں سالوں سے ابھی تک اس میں 1 ملی سیکنڈ کا فرق بھی نہیں آیا۔ کوئی طاقت ہے نا جو پیچھے سے اس کو چلا رہی ہے، وہ وہی طاقت ہے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے، یہاں پہ ان سے پوچھے بھی مراد ہے، پوچھئے ان سے، ارائیتم، بلا دیکھو تم، ان جعل اللہ علیکم سرمدن، اگر بنا دیتا اللہ تمہارے اوپر رات ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک۔ روز قیامت اس لیے کہ وہ جس دن سارے اٹھائے جائیں گے، ایک نیا محشر جو ہے وہ اس دن بنایا جائے گا، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ ساری مخلوق دوبارہ اٹھائی جائے گی۔ روز قیامت تک اگر اللہ جو ہے وہ رات بنا دیتا، من الہ غیر اللہ ہے، کون معبود ہے، کون ہے جو اللہ کے سوا جو ہے وہ تمہارے لیے روشنی لے آ رہے، یاتیکم بضیاء، دیان، کون ہے سوائے اللہ کے جو تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے اوپر روشنی لے آئے، تم پر لے ہے کسی کی طاقت کے دن کو جو ہے وہ چڑھا سکے؟ افلا تسمعون، تم نصیحت کیوں نہیں سنتے؟ واز تمہارے کانوں کے اوپر اثر کوئی کیوں نہیں کرتا؟
کیوں تم حق بات کو سننے کے انکاری ہو؟ یہ تو تمہارے سامنے کی بات ہے نا۔ اب قل ارائیتم، کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے، بلا دیکھو تم، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر جو ہے وہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دن بنا دیا جاتا، الی یوم القیامت، روز قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے اور جو اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، جو تمہارے لیے جو ہے وہ رات کو لے آتا تاکہ تم اس میں ایران کر سکتے ہیں۔ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو تم اس بات کو؟ کیا ہم روز دن چڑھتا اترتا دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا روز رات نہیں آتی ہماری؟ رات نہ آئے تو ہمیں چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، ہم سو نہیں سکتے۔ اور وہی اللہ کی قدرت، سوتے ہیں 2-4 گھنٹے، جو جتنا سوتے ہیں، سونے کے بعد اٹھتے ہیں، وہ پوری مشینری جو ہے وہ دوبارہ اپنے فنکشنز کے لیے جو پرفارم کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اگر اس کو سکون نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی وہ مشینری جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ اور سکون کب ملتا ہے؟ جو رات کے لیے اس کا ٹائم بنایا گیا ہے۔ اور رات کے لیے کیا چاہیے؟ ٹھنڈک چاہیے، راحت والی، سلامتی والی، اور ساتھ کیا چاہیے؟ تاریکی چاہیے۔ ہم کیوں کمرے کی بتی بند کر کے سوتے ہیں؟ بائی ڈیفالٹ ہم میں ہے کہ ہم اندھیرے میں سو کے اور ساتھ جو ہے وہ سکون میں جو ہے وہ سونا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ نے رات اسی سکون کے لیے بنائی ہے۔ کون ہے جو تمہارے لیے رات لے تاکہ اس میں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ امن رحمت ہی، اور اس کی رحمت ہے، جعل لکم، کہ بنایا اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، لتسکنوا فیہا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کر سکو، من فضلہ، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، اور اصل تو حقیقت یہ ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو، نہ شکرے نہ بنو اس کے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، ندا دے گا ان کو، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کدھر ہیں میرے شریک ہو جن کے بارے میں تمہیں بڑا گمنڈ تھا، بڑا تم جو ہے وہ اس وقت سمجھتے تھے کہ مجھے دینے والا جو ہے وہ بابا ہے، وہ مزار ہے، وہ بت ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، جس کے اوپر جا کے تم چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جس کے نام کی مالا تم جپتے تھے، کدھر ہے؟ بلاؤ ان کو، اس کو آئیں، وہ آج آ کے تمہیں جو ہے بچا کے لے جائیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے ہم اس دن، جس بات کی گواہی دے گا کہ ہاں، جب یہ پیدا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کے کان میں پڑا گیا تھا، جب اس کی زبان بولنے لگی تھی، پہلا لفظ اس کو اللہ سکھایا گیا تھا۔ اس لیے کہا ہر بچہ اپنی نیچر پہ، اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ چاہے اس کو بعد میں جو ہے وہ مجوسی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں یا اس کو جو ہے وہ یہودی بنا دیں، ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو سکھا دیتے ہیں کہ یہ راہ چلنی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ماں باپ کی سکھائی ہوئی راہ سے زیادہ وہ راہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے، وہ راہ حقیقت ہے۔ ماں باپ تو جس راہ پہ خود گمراہ ہیں اسی راہ پہ اس کو چلائیں گے۔ تو جو اللہ نے عقل دی ہے، عقل، یہ نشانیاں اللہ اسی لیے دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہارے سامنے کی باتیں ہیں، ان سامنے کی باتوں کو دیکھو، سمجھو، اور پھر اس اللہ پہ ایمان لاؤ جس اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ گناہ بنائیں گے، اس دن نکالیں گے ہم ہر امت میں سے گواہ، پھر کہیں گے فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اپنی دلیل لاؤ اپنی دلیل، تم کس بل بوتے پہ یہ کیا کرتے تھے۔ فَعَلِمُوا، پس پھر اس دن پتہ چل جائے گا، اس دن جو ہے وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، سچائی تو اللہ ہی کے لیے ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کا تھا، ہمیں اٹھایا جانا تھا، ہم اٹھائے گئے ہیں، حساب کا دن آ گیا ہے، آج ہم سے پوچھا جائے گا کیا کرتے رہے ہیں۔ اب کیا بتائیں ہم کہ کیا کرتے رہے ہیں وہاں پہ، ہمارے اعمال نامے میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ہم وہاں پہ پریزنٹ کر سکیں، ہمارے پاس کچھ ایسا ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کا چہرہ جو ہے وہ دکھا سکیں۔ اس وقت ہم جو ہے وہ بس سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے، اور جو ہم بہانے گڑا کرتے تھے، جو ہم نے اور جو ہے وہ بنا لیے ہوئے تھے، افترا کر لیے ہوئے تھے، جو چیزیں گڑ لی ہوئی تھیں، اس وقت کیا ہوگا؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو جائے گا، پھر وہ دماغ کی سلیٹ اس وقت صاف ہو جائے گی کہ ہم نے اچھا کیا بہانے، جو وہ بہانے جو آج ہمیں بڑی تسلی دیتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ کٹتی تھے، پیسے کٹ جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دینی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے پھر جب ہوتا ہے فارمولے کیا لگاتے ہیں پھر اس وقت، اچھا کس وقت کتنے کا لیا تھا، سال ہوا کہ نہیں ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ 2 دن کم تو نہیں ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو تب بھی کبھی ہم نے یہ سارے حساب کتاب کیے ہیں؟ اس وقت تو جو ہے وہ دینے کی باری آتے تو ہم اتنے حساب کتاب دیتے ہیں۔ سب کچھ اس وقت جو تھا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ گھڑا کرتے تھے، جو وہ افترا کیا کرتے تھے، وہ سب کچھ گم ہو جائے گا۔
دیکھیں کتنی کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مثالیں دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اس وقت ہم سے پوچھا گا کس بل بوتے پہ نہیں سمجھے تھے؟ کون سی ایسی چیز تمہارے پاس تھی جس کے اوپر جو ہے وہ تمہیں مان تھا؟ بلاؤ ان شریکوں کو جن کے اوپر تمہیں مان تھا. آج آئیں سامنے، وہ آئیں، کریں سفارش تمہاری. جو کہا کرتے تھے کہ پیر جی اس وقت جب وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ لیٹ جائیں گے جب تک وہ اپنے حواریوں کو نہیں لے جائیں گے. بلاؤ ان کو آج آئیں اور آ کے لے کے جائیں ہم تمہیں. بناؤ وہ بت جن کو جو ہے تم سجدے کیا کرتے تھے، نکالو ان کو باہر. کوئی اس وقت ساتھ نہیں دے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا. اس وقت سفارش اگر کرے گا تو یہ تمہارا دین ہی کرے گا جو تم نے یہاں پہ پڑھا ہوگا، جس کے اوپر تم نے عمل کیا ہوگا. نہیں عمل کیا ہوگا تو پھر دیکھیے دو ہی راہیں دکھا دی گئی ہیں. ایک دایاں ہاتھ ہے، ایک دائیں راہ ہے، ایک بائیں راہ ہے. دائیں راہ پہ چلیں گے تو وہ ایک ہی راہ ہے، صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ ہے. اور باقی بائیں طرف جانے والے ہزاروں راستے ہیں، اور وہ سارے راستے جو ہے وہ شیطان کے راستے ہیں اور جہنم میں گرانے والے راستے ہیں. اصل میں یہ کہ ہم سنتے ہیں، اچھا لگتا ہے ہمیں، لیکن ہم جب اٹھتے ہیں تو پھر ہم عمل نہیں کرتے، پھر ہم بھول جاتے ہیں. ابھی یہ باتیں بڑی بھلی لگتی ہیں ہمیں، لیکن جیسے ہی کلاس ختم، لیکچر ختم، اس کے بعد یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے سامنے وہ جا رہا ہے، ہم تو سنسیئر ہو کے لیے اس کی سفارش بھی نہیں کرتے. اس وقت بھی ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں. اس وقت بھی ہم اس کی سفارش سے زیادہ جو ہے ہم اس کے ورثہ کو شکل دکھانے آتے ہیں. تیرے ابے دے مرے تے میں آیا سی، تو ہی آ جائیں. دیٹ از دا سمپلز. اس وقت بھی ہماری دلی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ یہ بخشا جائے. اس وقت بھی ہمارا کام کچھ اور ہوتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ اس قرآن کو جو ہے وہ ہم نے اپنے اوپر طاری کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ ثواب مل جائے گا ہمیں، ٹھیک ہے. سوچنے کی بات یہ کہ کیا وہ پڑھنا، کیا وہ ثواب ہمیں بچانے کے لیے کافی ہوگا اگر میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا؟ تو نہیں کافی ہوگا جب تک میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا. قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے اور قرآن پر عمل کیجیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا ارحم الراحمين.